ایج آف اسٹون اس زمانے کو کہا جاتا ہے جب 16 سے 19ویں صدی کے دوران بحری جہازی تجارت، جنگ یا آمد و رفت کا اہم طریقہ تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں بحری طاقت ہی قوموں کی ترقی کی عکاسی تھی۔ آپ ایک گلوب لیں اور زمین کی لانگیٹیوڈ طول البدل 170 پر جائیں، اپنی انگلی کو اس لائن کے متوازی نیچے کی طرف لے جائیں تو جس خطے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس علاقے کا نام اس دور میں رورنگ فورٹیج رکھا گیا تھا۔ رورنگ فورٹیج کا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں انتہائی شدید ہوائیں مغرب کی جانب سے چلا کرتی تھیں۔ جنوبی بحر الکاہل کے اسی علاقے میں آپ کو نیوزی لینڈ کے قدیم جزیرے ملیں گے۔ زمین کے دور دراز ملک ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ نیوزی لینڈ کا جنوبی جزیرہ، جسے کیٹلنز کہتے ہیں، جہاں انٹارکٹیکا کی سرد ہوائیں کیوبی ساحلی پٹی پر جیسے جادو کرتی ہیں۔ اس 100 کلومیٹر طویل پٹی کے راستے دشوار گزار ہیں اور یہاں بڑے بڑے حجم کی سمندری غار اور پتھروں کے ناہموار ڈھیر موجود ہیں۔ یہاں پر گھنے جنگلات بھی ہیں جن میں دیو ملائی کہانیوں جیسی آبشاریں ہیں، جہاں پرندے چہچہا کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ساحل کے اس خم کے اندر نیوزی لینڈ کی جائے پیدائش کی جانب اشارہ موجود ہے۔ یہ جادوئی زمین کی تزئین کیریبی کے قدیم ارضیاتی رجحان کا گھر ہے، جو دنیا کے نایاب ترین جنگلات میں سے ایک ہے۔ تقریباً 180 سال پہلے جراسک دور کے دوران کیریبی کے علاقے براعظم گونڈوانا کا مشرقی حاشیے کا حصہ تھا، جو آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا سے جڑا ہوا تھا، جبکہ مستقبل کا بیشتر نیوزی لینڈ لہروں کے نیچے ہی تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ وسیع و عریض خطہ ایک ساحلی سیلابی میدان سا تھا جسے آتش فشاں پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ ان آتش فشاں پہاڑوں سے گلتی ہوئی راکھ مسلسل جنگلات کو تباہ کرتی رہی۔ کیچڑ سے اٹے، آکسیجن سے محروم اور آتش فشاں کی راکھ سے بھرے سیلابی پانی میں گرے ہوئے درختوں کے تنے رفتہ رفتہ پتھر بن گئے۔ تحلیل شدہ سلیکا سے بھرا ہوا مائع دفن شدہ لکڑی میں گھس جاتا، پھر لکڑی کے خلیوں کے اندر ٹھوس ہو جاتا۔ نیوزی لینڈ کے ماہر ارضیات اور ماہر نباتات ڈاکٹر مائک پال نے وضاحت کی، ان خالی جگہوں میں حتمی نتیجہ لکڑی کا مکمل طور پہ بدل جانا ہوتا۔ اکثر بنیادی خلیے کی سطح تک پچھلے 10,000 برسوں میں یہاں کا سمندر کسی ماہر آثار قدیمہ کی طرح دبے ہوئے جنگل کو تھوڑا تھوڑا کر کے بے نقاب کر رہا ہے اور مٹی اور ریت کے پتھر کی تہوں کو کھرچ رہا ہے۔ جو چیز کیریبی کی منفرد بتائی ہے وہ آتش فشاں راکھ سے بھرے سیلابی پانیوں سے گزرنے کی وجہ سے جنگل کی افقی پوزیشن ہے، جبکہ دیگر جیسے ایریزونا کا پیٹریفائڈ فارسٹ اور سوالا بارڈ کا شنکٹبندی فاسل جنگل عمودی ہیں۔ یہ دنیا کے ان چند ایسے مقامات میں سے ایک ہیں جہاں تک رسائی ممکن ہے۔ نیوزی لینڈ جیولوجیکل سروے فاسل جنگلات پوری دنیا میں بہت کم ہیں اور یہ ان سب میں سب سے زیادہ متنوع اور قابل ذکر ہے۔ مزید ازاں جبکہ زیادہ تر پتھر ہو جانے والے جنگلات کسی جدید جنگل سے بہت دور ہیں۔ کیریبی کے پیٹریفائڈ جنگل میں جو سائکڈز، گینکوز، کونیفرز اور فرنس کے قدیم گونڈوانا جنگل کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی نسلیں اب بھی موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کی تقریباً 80% درخت، فرنس اور پھولدار پودے مقامی ہیں جو لاکھوں سال سے تنہائی میں آگے ہیں۔ یہاں منفرد جنوبی نصب کردہ کونیفر کے جنگلات ہیں جنہیں پوڈوکارپ کہا جاتا ہے۔ ان کی انواع میں ریمو، توتارا، ماتائی، کاہیکاٹی اور میرو شامل ہیں، جن کا سلسلہ گونڈوانا تک پھیلا ہوا ہے۔ ویلنگٹن، نیوزی لینڈ کی وکٹوریہ یونیورسٹی میں ارضیات کی تعلیم مکمل کرتے ہوئے ڈاکٹر ونیسا تھورن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اپنی اصل نشوونما کی پوزیشن میں محفوظ یہ فاسل جنگل نایاب ہے۔ فاسل جنگل کے اس کے اصل ماحول میں مطالعہ کرنے کے لیے، جہاں اسے ایک ارضیاتی لمحے میں آتش فشاں نے دفن کر رکھا تھا، اس کی قدرتی ماحولیاتی نظام کے بارے میں زیادہ بصیرت فراہم کرتی ہے۔
تھورن کا خیال ہے کہ جب نیوزی لینڈ گونڈوانا کے انٹارکٹک مارجن سے جڑا ہوا تھا، یہ قطبی دائرے کے اندر تقریباً 78 to 75 اس پر پڑ رہا تھا۔ موجودہ دور کے کوری اور ریمو درخت کے آباء و اجداد طویل سیاہ سردیوں اور مسلسل دھوپ والی گرمیوں کے درمیان تیزی سے بدل سکتے تھے۔ یہ موجودہ وقت سے بہت بڑا فرق ہے۔ اب کوئی درخت ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ معمہ کیوریوبے کی انفرادیت اور سائنسی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنی جغرافی تنہائی اور ازائیت سے بھرپور پانیوں کی وجہ سے کیٹل ساحل نیوزی لینڈ کے فوسل جنوبی ہاتھی نما سیلز اور مقامی ہوکرز یا سمندری شیروں کے لیے ایک غیر معمولی سمندر جنگل حیات کی پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ اس علاقے میں دنیا کے نایاب ترین اور سب سے چھوٹی ہیکٹر کی ڈولفن اور دنیا کی نایاب ترین پینگوئن نسلیں پیلی آنکھوں والی ہونہو بھی پائی جاتی ہیں۔ شمال میں پورپوز بے ہے، جہاں ہیکٹر ڈولفن نامی سرفرز کے ساتھ سمندر کی لہروں میں کھیل رہی تھی۔ کیوبیرو بے کا چٹانی پلیٹ فارم میری جنوب کی طرف تھا۔ جغرافیہ کا ایک سابق استاد اور ارضیات کے ماہر کے طور پہ ایک خوفناک جنگل کی موجودگی میں ہونا مقصد گریل کو تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ جیسے ہی سمندر کی طرف دیکھا، زمین کے نیچے موجود ٹونک پلیٹوں کی حرکت کا جواب دیتے ہوئے پانی کے بڑھنے اور گرنے، زمین کو ڈھانپنے اور پیچھے ہٹنے کا تصور کیا۔ جب نیوزی لینڈ آہستہ آہستہ بن رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے موجود عاجز فشاں اور اس نوجوان جنگل کی قسمت کا تصور کیا جسے آخری بار پرتشدد طریقے سے گرنا تھا اور سمندر اس پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ میں یہاں سونامی کی وارننگ کا نشان دے کر گھبرا گیا۔ یہ ارضیاتی ایک اور ٹکڑا تھا۔ نیوزی لینڈ کا ملک آتش فشاں جیوتھرمل اور زلزلہ زدہ زون کے کنارے پر موجود ہے، جسے رنگ آف فائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی یہاں تباہ کن زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پھٹتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس وقت ہوا کرتا تھا جب کیوریوبے کا فوسل جنگل بنا۔ میں کیوریوبے کے نظام والے راک پلیٹ فارم پر دیگر فوسل کی شوقین افراد کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ساحلی ہوا کے جھونکوں سے میں نے اس ارضیاتی رجحان کی پہلی جھلک دیکھی۔ میرے سامنے سینکڑوں پیٹریفائڈ تنے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک جنوبی نصف کرہ کا پومپی تھا جس کو گونڈوانا آتش فشاں کے دھماکے اور راکھ نے زمین بوس کر دیا تھا۔ پلیٹ فارم کے کنارے پر لہریں اٹھیں اور تیز ہو گئیں۔ ایک چھوٹے کریٹرز کے اندر میں نے ایک رنگ میں ایک الگ تبدیلی دیکھی۔ چٹان کے پلیٹ فارمز کے سرمئی ریت کے پتھر کے برعکس گڑھے کیچڑ کے نارنجی رنگ کے تھے اور پتھر میں دائرے بنے ہوئے تھے۔ کچھ تنے ریل کے پیڑیوں کی طرح سمندر کی طرف جا رہے تھے اور چند زاویوں سے آڑی ترچھی لکیریں بنا رہے تھے۔ یہ قدیم جنگل اب ریت سے بھرے پتھریلے پانی کے چھوٹے تالابوں اور جوکے رنگ والے نیچیون ہار میں گرا ہے۔ نیچیون ہار مقامی سمندری بوٹی ہے جس کا نام سر جوزف بینکس پر رکھا گیا۔ حال ہی میں ایک معلوماتی مرکز بنایا گیا جہاں بڑی اسکرینز اور فلم کے ذریعے کیوریوبے کی تشکیل کے خیالاتی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔